درخت کی شاخیں آسمان کی طرف بڑھ رہی، اس کی پریشانیاں بھی بڑھ رہی ہیں عثمان صاحب۔ ہائے ہائے پرویش افندی، جیسے ہی پوری دنیا میں شاخیں پھیلیں تو ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ آئیے پرویش افندی، آئیے تشریف رکھیے آ جائیے۔ بہت شکریہ۔ جب میں نے سنا کہ آپ نے آزاد ریاست بنا لی ہے، میں آپ سے ملنے چلا آیا۔ مبارک ہو، اللہ کامیاب کرے۔ شکریہ شکریہ شکریہ۔ یہ دشمن ہر قدم پر نئی رکاوٹ کھڑی کرتا ہے، پھر بھی آپ کو خوشی ہوئی آزاد ریاست کی، یہ جان کر اچھا لگا۔ خوش رہیے۔ آپ کا راستہ رسول اللہ کا راستہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے مکہ کے تمام اعلیٰ مرتبے والے اور دولت مند لوگ، انہوں نے رسول اللہ کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی اور ان کے خلاف سازشیں کی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بھی بہت اذیتیں دی تاکہ دین کے راستے سے ہٹ جائے، لیکن وہ نہیں ہٹے۔ انہوں نے اپنا فریضہ مکمل کیا۔ مشرکین مکہ نے آخری حربے کے طور پہ رسول اللہ کو ایک معاہدہ پیش کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو سب کچھ مل جائے گا جو آپ چاہتے ہیں، آپ کو مکہ کا امیر ترین آدمی بنا دیا جائے گا، بدلے میں آپ اپنا راستہ بدل دیں اور اپنا دعوت چھوڑ دیں، ہمارے نظام کو خراب نہ کریں۔ اللہ کے رسول کی تعلیم دنیا و آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ وہ آخری نبی ہیں، ان پر نازل ہونے والی کتاب میں دنیا اور آخرت کی خیر ہے۔ جو کچھ وہ لائے ہیں اگر اسے قبول کیا جائے تو دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے، اور اگر کوئی نہ مانے تو دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے۔ انسان کو بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنا لازم ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ حضور نے واضح طور پر فرما دیا، اگر یہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیں تب بھی میں دین کی تبلیغ سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور اب آپ کا راستہ بھی اللہ کے رسول کا راستہ ہے۔ وہ آپ کے پیروں کے نیچے گلاب کی جگہ بہت سے کانٹے بچھائیں گے، لیکن آپ آگے بڑھیں گے۔ درست کہا۔ ہمارا مقصد صرف صراط مستقیم پر چلنا ہے۔ ہمارا مقصد رسول اللہ کا مقصد ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مرد مومن ہوتے تھے ہمیشہ۔ بے شک